اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اب یہ کس چیز کا جواب ہے جی اس آیت میں؟ آیت نمبر 15 ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، اس کے مقابلے میں کیا بات آ رہی ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ اچھا، یہ آیت بہت سے وسیع معنی رکھتی ہے یہ آیت، کیونکہ اس کا جو انداز ہے اس میں بہت سی چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درست مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افمن، کیا؟ حمزہ استفہام، کیا؟ فا، بس یہاں پہ اس کا ترجمہ پھر تو یہ ہوگا یا پھر ہوگا، تو کیا، پھر کیا؟ یہاں پہ ایک اسلوب ہے، یہ فے اور واو یہ اگر حمزہ استفہام کے ساتھ آتے ہیں تو پہلے حمزہ استفہام آئے گا، پھر اس کے بعد عطف آئے گا، کیونکہ اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہوئے پہلے یہ نہیں کہیں گے کیا تو کیا، من جو کون سا من ہے؟ موصولہ، یہ موصولہ ہے۔ شرطیہ ہونے کی اس کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں۔ من جو کوئی، افمن تو جو کوئی، یہ ذہن میں رکھیں، پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اس کے بدلے میں کوئی اور ایک شخص ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ کانا تھا، ہے، اللہ پر پر، کس چیز پر ہے؟ بینۃ، کیا مادہ ہے جی اس کا؟ بانا یبینو، جیسے کاغذ کے دو صفحے کھولے اور اس کے اندر جو تحریر ہے وہ جدا ہونا، ایک اس کا دیکھیں دو چیزوں کا جدا ہونا، واضح ہونا، درمیانی چیز کا، تین چیزوں پہ زور ہے، کون سی؟ دو چیزوں کا ایسے جدا ہونا، جدا ہونے کو اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ علیحدہ ہونا، کہ جو کچھ درمیان میں ہے وہ واضح ہے۔ بانا یبینو، اب اس سے فعیل ان کے وزن پر، اس کا جو فاعل ہے وہ اس صفت مشبہ بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن فعیل ان کے وزن پر اس کا آئے گا تو یہ اصل میں کیا بنے گا جی؟ فعیل ان کے اگر ہم اس کو بنائیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ فے
عین یا آگے لام لام. اب فے عین اور لام کی جگہ کیا لگانا ہے؟ یہ مادہ لگانا ہے. یہ مادہ فے کی جگہ کیا لگانا ہے؟ بے عین کی جگہ یہ یہ، لام کی جگہ نون نون. تو یہاں تو پھر یا آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بے بئی ین نون بن جائے گا. بئی نون کیا بن جائے گا؟ بجین بئی نون. لیکن وہ کچھ قواعد ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ یا دونوں آپس میں ایک ہو جائیں گے. تو یہ بن جائے گا بینن. اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ واضح واضح کھلی کیا دلیل. کوئی ایسی چیز جو دلیل بن سکے. دلیل کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ کسی ایسی چیز کی دلیل دے سکتے ہیں جس کا آپ کو ہی نہ پتا ہو. میں کہتا ہوں جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں لڑائی میں یہ گولی فلاں بندے نے چلائی. میں کہہ رہا ہوں اپنے حق میں کوئی دلیل دیں. تو دلیل آپ ایسی چیز کی دیں گے جو واضح کھلی صاف ستھری. اللہ ایک ہے، کوئی دلیل دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی دلیل دو. جب اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے ہیں، جب اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے ان کی باتیں مان لی ہیں. اچھا آدھی مان لی آدھی مانی نہ، ہو سکتا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھی مانتے ہو آدھی نہیں مانتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے اس کی سزا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل کر کے رکھ دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن شدید ترین عذاب کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے. تو دلیل تو کھلی کھلی ہوتی ہے بھائی. تو بینن دلیل واضح کھلی. بینن کیا ہے؟ مذکر ہے. اب اس کا مؤنث بنائے تو کیا بنے گا جی؟ بینات ہاں جی بینات کیا ہے؟ بینات یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی جی یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ یہ بینات بینات ناتن نہیں، نہیں لکھا ہوا کیا ہے؟ بینات بیناتن ناتن ناتن نہیں، ناتن ہاں جی وہ جمع میں چلا جائے گا. تو بیناتن واضح دلیل. اور یہاں پہ الا کیا ہے؟ حرف جر حرف جر ہے. تو اس نے بیناتن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر بینا. تین اچھا چلیں ایک تھوڑا سا اور بھی اس کو دیکھتے ہیں. باب افعال میں جائے گا تو کیا بنے گا جی؟ ابانا یبینو ابانتا. اب یہ لازم تھا، یہ متعدی ہو گیا. کیا مطلب ہو گیا جی؟ دو چیزوں جدا کو الگ کرنا کرنا، چیزوں کا واضح کرنا کرنا ہے. یبین یبینو سے فاعل بنائیں. یبینو سے فاعل بنائیں گے تو کیا بنے گا بھائی؟ کیا آ جائے گا؟ مبین میم. مبین. مبین کتنا آتا ہے جی قرآن حکیم میں؟ بہت زیادہ. تو واضح کرنے والا والا، یعنی عذاب کے ساتھ آ جائے تو بڑا آنکھیں کھول دینے والا عذاب. ٹھیک ہے جی. کتاب کے ساتھ آ جائے تو وضاحت کر دینے والی کتاب. باب تفعیل میں بھی ایک یا کا اضافہ ہی ہوگا نا. فعل یفعل تفعیلا. بینا یبین تبیینا.
بین انتہائی ایک ایک چیز کھول کے واضح کر دے. بینا یبینو یعنی کہ یہ واضح کرنا لیکن ایک ایک چیز کھول کے مکمل واضح کر دے. ٹھیک ہے جی. یہ باب تفاعل سے بھی میرے خیال میں آیا ہے. تبینا یتبین تبینا کہاں پہ آیا جی؟ بینا تو آ گیا نا جی، یہ آ گیا نا بینا تو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی بینا. اچھا تبین یتبین سورہ بقرہ کے اندر آیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہ بھی لازم ہے، تفاعل کا جو باب تفاعل ہے یہ لازم ہوتا ہے. اب یہ بانا یبینو چیز کو ایسے کھول کے واضح کرنا، اور تبین یتبینو چیز کو انتہائی اہتمام سے ایک ایک چیز کھول کر اس چیز کا واضح ہو جانا. بانا یبینو بھی چیز کا واضح ہونا ہے، لیکن تبین یتبینو کا انتہائی ایک ایک اس کی جو تفصیل ہے اس کا کھل کے واضح ہو جانا، یعنی واضح ہونا ہو جانا. واضح ہونا، کرنا نہیں، لازم ہے نا جی. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ لازم ہے، یہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ ہونے والا. ہونے خود واضح ہونا، یعنی انتہائی طور پہ کسی چیز کی ایک ایک تفصیل کھل کے واضح ہو جانا. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل ایک ایک جزو میں واضح ہو. لا اکراہ فی الدین، بھائی کسی کو زبردستی دین میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دیکھنا چاہے اگر تو ہدایت اور گمراہی اتنی واضح ہے ہر قدم پر کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ، پاکستان کے اندر، باہر دنیا میں ہزار دفعہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی کمپنی ہے جس کا سی او بھی ہے، جس کے آفیسرز بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن جماعت کرانے کے لیے کلاس 4 کھڑا ہو. نماز پڑھانے کا وقت آیا تو سارے اکٹھے ہو، ہاں جی کون نماز پڑھائے گا، تو آپ آگے ہو جائیں. وہ کلاس 4 تھا، کلاس 4 کے آگے پیچھے سی او کھڑا ہے. تو یہ مثال اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. تو تبین یتبین واضح ہو جانا. ویسے باب استفعال استبانا یستبین، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مانگنا، چاہنا. کیا چیز چاہنا؟ وضاحت مانگنا، وضاحت چاہنا کہ کوئی چیز کھول کے بتائیں جی ہمیں. استبانا یستبین یعنی اس چیز کو کھول کے ذرا بتاؤ کہ کیا بات کر رہے، واضح کرو اس چیز کو. اسی طرح بیان کا لفظ ہے، فلاں آدمی کا بیان ہے، یعنی بیان کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے. وہ فارسی کی کہاوت ہے تانت باجی راگ پایا. تانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ستار پہ جو ایک تار لگی ہوتی ہے نا اس کو تانت باجی، یعنی ٹن اس نے کی تو راگ پایا، پتہ چلا کہ کون سا راگ اس نے شروع کیا. بندہ بولے گا تو پتہ چلے گا نا اس کے اندر کیا تھا جس کو اس نے کھول کے واضح کر دیا. تو یہ کس مادے سے ہے؟ بانا یبین سے. ٹھیک ہے جی. ضرب یضرب، اور یہ کیا ہے؟ لازم ہے، لازم دلیل علی پر. تو افمن کان علی بینۃ، اب یہ بینۃ ہے، نکرہ ہے، تو اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے ایک. افمن کان علی بینۃ، جو ایک دلیل پر ہو، کسی واضح دلیل پہ ہو، ٹلوں پہ نہیں ہے. یعنی آپ مجھ سے پتہ کریں ہاں جی کہ فلاں کام جو ہے تم کر رہے ہو تو اس کی دلیل دو. مثلا کوئی آدمی رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہو، دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟
اور کہاں دلیل کدھر ہے اس بات کی؟ کوئی قرآن میں ہے۔ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت کے اندر بھی ہے، اس سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہے، فَالْشَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اس رمضان کے مہینے کو پالے اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ نماز کہاں سے فرض دلیل ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کی دلیل ہے جی۔ یہ کام کر رہے ہو دلیل ہے جی، ہے کدھر ہے جی؟ یہ ہے۔ یہ کام کر رہے ہو دلیل ہے یہ جی حدیث ہے۔ یہ کام کر رہے ہو حدیث ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ دلیل آپ مسجد میں اٹھ کے الٹے لٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہاں جی، کوئی اس کام کی دلیل ہے؟ دلیل ہی نہیں۔ کسی نے کہا تھا، کسی سے سنا ہے، اس نے کہا ہے، آواز بھی آندھی ہے، دلیل نہیں۔ تو دلیل کیا چیز بن سکتی ہے جی؟ بینہ کی دیکھیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، خود بتاتا ہے۔ تو ابھی سورہ بینہ آپ نے پڑھی ہے، پہلی آیت پڑھی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب حتی تأتیہم البینہ۔ اگلی آیت میں بینہ کی تشریح ہے، کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ دو چیزیں ہیں بھائی دلیل، ایک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری چیز کیا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ، قرآن۔ ان دو کے علاوہ کوئی چیز بینہ نہیں، ختم۔ قرآن نے تشریح کی ہے نا، میں نے تو آپ نے نہیں کی۔ تو قرآن نے جہاں بھی بینہ بیان کیا اس کے کیا چیز ہے؟ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یعنی سنت، حدیث۔ آج تو یہ ہو گیا نا، اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ تو افمن کان علی بینۃ، اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے تاکہ اگلا ترجمہ پھر سمجھ جائے گا، ویسے سمجھ نہیں آئے گا۔ اگلا حصہ یہاں سے سمجھ آئے گا ورنہ سمجھ نہیں آنا۔ من سے ربہ، من حرف جر جر ہے، اس نے ربن کو کیا کر دیا؟ مجرور، ربن کر دیا، لیکن یہ ربن نہیں ہوا، رب بھی بن گیا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف، ہلکا ہو گیا نا، ہلکا ہوا تو مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کس کا رب؟ ہو، اس کا رب۔ اب یہ ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ہی ہے نا سر؟ من کی طرف۔ بینہ کیا ہے جی؟ بینہ کیا چیز ہے؟ مؤنث۔ اس پر ہے، کون؟ اس کا رب۔ جو کوئی ایک واضح دلیل پر ہے نا، وہ اپنے رب، جو اپنے رب کی طرف سے، اس کا رب مطلب اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ایسے چلا ہے واپس، یہاں سے چلا نا، جو کوئی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے۔ اردو ترجمہ کیسے ہوا ہے؟ من کے بعد اس طرح چلے گئے ہیں جی۔ تو افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو جو کوئی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ ہے۔ قدم ہے بھائی، زمین ہے، جگہ موجود ہے، بندے کو پتا ہو نا کہ میں بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں بحیثیت وکیل آپ کو بتاتا ہوں، درخواست لکھتے ہیں یا دائر کرتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس درخواست کی قسمت آگے کیا ہونے والی، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایک بس تکا ہوتا ہے، آپ نے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا، تکے پہ درخواست دے دی۔ ابھی میں نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی، تو ہائی کورٹ کے جج نے ایک لائن کہی اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
وہ بھی ٹھیک تھا، ہم بھی ٹھیک تھے، لیکن ہمارا ٹھیک ہونا دلیل نہیں تھی۔ اس نے جو ہی بات کی سیکشن اٹھا کے سامنے رکھ دی تو ہم فارغ ہو گئے۔ تو دلیل کے بغیر نہیں میرے بھائی، قرآن حدیث، کوئی کام کرتے ہو قرآن حدیث، اللہ کے رسول کو دیکھو، دلیل کے ساتھ کام کرو۔ دلیل کے ساتھ کام کریں گے تو کل جا کے منہ خالی ہاتھ خالی نہیں ہوں گے۔ دلیل ہے بھائی، میں کوئی بات کر رہا ہوں تو ایسے نہیں کر، کسی دلیل پہ کر رہا ہوں۔ اچھا، پہلی چیز وہ ہے وا اور یتلوہ، کیا مادہ ہے جی؟ تلا یتلو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تلاوت کرنا، تلا یتلو کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے آنا۔ عام پڑھنے کو کیا تلاوت کہتے ہیں؟ عام پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا، اور بھائی عربی میں عام پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرأ یقرأ، قرات کہتے ہیں، پڑھا ہے اس کو۔ تلا یتلو تو نہیں کہتے، یہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے تلا یتلو۔ کیوں؟ ایک چیز، آگے آگے انگلی گئی، پیچھے پیچھے بندہ بولتا گیا، ایک۔ دوسرا، آگے آگے لفظ ہیں، پیچھے پیچھے نظر جا رہی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا، جو قرآن میں حکم آیا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے، قرآن کے پیچھے جانا ہے۔ پھر میں آپ کو وکالت کی میں بتاؤں کہ ہائی کورٹ میں وہ چودھری عبدالعزیز صاحب تھے، اب تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو میں نے ایک کیس فائل کیا۔ اب وہ بات کر رہے ہیں، ادھر سے وکیل بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، وکیل بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے وکیل کو ٹوک کے کہا آلویز فالو دا کورٹ، جدھر میں لے کے جا رہا ہوں تمہیں، تم ادھر جاؤ، اپنے نا سٹوریاں سن، جو میں کہہ رہا ہوں آلویز فالو دا کورٹ۔ تو اللہ کہتا ہے تلاوت کر رہے ہو، آگے پیچھے نہیں جانا، آلویز فالو دا قرآن، قرآن کو فالو کرنا۔ یتلو، تو یہ تلاوت کے معنی میں تلاوتن، تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنا۔ اب تلاوت کرنا تو یہ جو آسمانی کتابیں ہیں نا جی، ان کے ساتھ یہ آسمانی کتابوں کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ الذین یتلون الکتاب حق تلاوتہ، وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو وہ پہلی کتابیں تھیں، یہاں ان کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو تلاوتاً، تلاوت کرنا، یتلوہ، تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ہم ہیں؟ وہ بندہ جو من، افا من کانا، یہ واو جو ہے نا آپ کا عطف ادھر سے ہی آیا ہے نا، یتلوہ، یتلو، اب قرآن اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، ہے، یتلو ہو، اس کی اس کی، قرآن۔ اب یہاں پہ قرآن کا ذکر آ گیا، وہ تلاوت کرتا ہے، ہو اس کی، یہ مذکر ہے۔ بینہ کیا ہے؟ بینہ بھی مذکر ہے، بینہ کیا ہے؟ مذکر نہیں، یہ گول تا کس چیز کی علامت ہے؟ میں نے صرف آپ نے پوچھا نا بینہ، بینہ کام تو نہیں پوچھا۔ اور بھائی میں تو آیت کا ذکر کر رہا ہوں، بینہ تن، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مونس ہے، چلو ٹھیک۔ بولتے ہیں، تو یتلوہ وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کس کی؟ کتاب کی۔ کون تلاوت کرتا ہے؟ اب یہ من کی طرف میں آپ کو لے گیا ہوں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی فائل موجود ہے، تو فائل ہے یتلو کا، شاہد، تو وہ من تلاوت نہیں کرتا،
من تلاوت نہیں کرتا، یہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ موجود ہے نا وہ تلاوت نہیں، تلاوت کوئی اور کرتا ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے کون؟ شاہد، کیا مادہ ہے؟ شین ہا دال، شاہدہ، شاہدہ، یشہد گواہی دینا دینا، یشہد وہ گواہی وہ گواہی دیتا ہے، اشہد میں گواہی دیتا اشہد ان، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، تشہد تم گواہی دیتے ہو۔ تو اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر شاہدن شاہدن، گواہی دینے والا، تو ایک گواہی دینے والا ہے جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، منہ اس سے من سے، یہ کی طرف سے آپ سمجھ لیں، کی طرف سے ہو، اس کی اب یہ من کے ساتھ رب ہی آیا ہے تو اب اس رب ہی کو دوبارہ دہرانا یہ کلام کے خطاب کے خلاف ہے، تو دوسری دفعہ رب کی ضمیر آ گئی، یعنی رب کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک گواہی دینے والا اس رب کی طرف سے ان آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ نہیں سمجھے بات کیا؟ کس آیت کا سر جواب ہے پھر بتا دینا؟ آیت 15 کا جواب ہے نا یہ کہ وہ جو من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، وہ کیا کرے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے کہ جو ایک واضح بینہ پر ہے، اور یہ بینہ قرآن ہے، اور یہ تلاوت کرنے والا شاہد کون ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں مل کے بینہ بنیں گے، اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ ملیں گے تو بینہ بنے گا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ قرآن کافی ہے، ہم قرآن سے لیں گے، دین قرآن سے لیں گے۔ کدھر گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، گمراہ ہوئے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے قرآن کو اٹھا کے پھینک دیا وہ بھی گمراہ ہو۔ تو دونوں کس طرح لازم ہے بھائی؟ اس لیے لازم ہے کہ کتاب اور رسول یہ دونوں مضاف ہیں، اور ان کا مضاف الیہ کیا ہے؟ اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ۔ کتاب کس کی ہے؟ اللہ، اللہ کی، تو رسول کس کے ہیں؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے، اور ساتھ اپنے رسول کو بھیجا۔ اس کی مثال آپ کو سورہ فاتحہ میں ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایمان باللہ، الرحمن الرحیم، ایمان بالرسالہ، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ۔ اب آپ کہیں گے رحمان الرحیم میں ایمان بالرسالہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اتنی واضح کر دی ہدایت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی میں تمام انبیاء نے اتنا واضح کر دیا کہ کوئی شک شبہ رہ گیا پیچھے؟ اب بھی کوئی کہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی دین کیا تھا، تو وہ کس پہ بہتان باندھ رہا ہے؟ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمتا، اور واو اور من سے کوئی جملہ حرف سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں جی، حرف سے کوئی جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ نہ۔ کتنی قسم کے جملے ہوتے ہیں؟ یا فعلیہ یا اسمیہ، یا اسمیہ نون سے شروع ہوگا یا ورب سے۔ تو یوں ہی آپ نے حرف کو دیکھا، حرف جر کو، تو آپ اندازہ لگا لیں اس کو مقدم کیا گیا ہے، پہلے لے کے آئے۔ تو اس کا مبتدا کیا ہے؟ کتاب موسیٰ مبتدا ہے، لیکن کیا ہے؟
مؤخر ہے، اس کو پیچھے رکھا، اس کو آگے لے گئے. من قبلی ہی، من سے قبلی. قبل کا معنی کیا ہے؟ پہلے. پہلے. تو کس سے پہلے؟ قبلی جی. ہی، اس سے پہلے. اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن. اب ضمائر زیادہ تر قرآن کے ساتھ قرآن کی طرف جا رہے ہیں. تو من قبلی ہی، اور اس قرآن سے پہلے کیا تھا؟ کتاب موسیٰ. کتاب تھی. کتاب بن آیا، نہیں کتاب بن. نہیں الکتاب آیا، نہیں کتاب بن آیا. نہیں نہ الف لام آیا، نہ تنوین آئی، تو کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی کتاب بھائی؟ کس کی کتاب؟ تو مضاف الیہ کیا آ گیا جی؟ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. ترجمہ ایسے ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. کتاب. دماغ میں آیا کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. تو کتاب و موسیٰ سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب ہی حضرت موسیٰ، کتاب اللہ کی تھی. تورات کتاب کس کی تھی؟ نازل کس پہ ہوئی؟ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو تورات کو یہاں پہ تورات کہنے کے بجائے کتاب و موسیٰ کہہ دیا گیا، یعنی وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. اب یہ جو کتاب قرآن ہے یہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب اس کو کتاب و محمدن کہا جائے تو غلط یہ بھی نہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. کلام کس کا ہے؟ اللہ. من قبلی کتاب و موسیٰ، اس سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کتاب تھی. اب یہ کتاب کی حالت آ رہی ہے، حالت. دو حالتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ بھی مفعول ہی ہوتا ہے. امامن، امام کس کو کہتے ہیں؟ پیشوا کو. امام ویسے کس چیز کو کہتے ہیں؟ آگے. امام کون سا؟ پیش امام، پیشوا. ہاں، امام کا مطلب ہے جو آگے کھڑا ہو گیا نماز پہ. پیش امام ایک خاص قسم کی ٹرم، آپ نے تو ویسے ہی کہہ دی. کہاں سے آیا ہے اس امام کو پیش امام کس نے کہا ہے؟ اہل تشیع، ان کے نزدیک امام کا ایک کنسپٹ ہے. ہمارے نزدیک امام کا وہ کنسپٹ نہیں. جب وہ کہتے ہیں نا جی حضرت امام حسین، اور ہم کہتے ہیں حضرت امام حسین، تو ان دونوں اماموں میں فرق ہے نا. حضرت عیسائی کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ مسیح، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح. اور ہمارے ان کے کہنا میں فرق ہے کہ نہیں؟ یا دونوں ایک سے ہی ہیں؟ انہوں نے جو مسیح کا کنسپٹ رکھا ہے اور جو مسیح کا کنسپٹ ہمارا ایک ہے. اسی طرح اہل تشیع کے امام کا اور ہمارے امام کا کنسپٹ ہی علیحدہ ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی منزل من اللہ ہو، کسی کو اللہ کہے کہ تمہیں میں اپوائنٹ کرتا ہوں دنیا میں بطور امام، ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول کے بعد کسی کی بات شریعت ہو سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. انسان چن سکتا ہے کسی کو، ہاں جی آپ ہم امام، ہم تو مسجد میں آیا بندہ، ہاں جی آپ نماز پڑھائیں، آپ امام ہیں. ان کے نزدیک امام کا کنسپٹ کیا ہے کہ کوئی امام کو انسان چن ہی نہیں سکتے، یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا. وہ جو نبیوں کی ہیں نا خواص، وہ انہوں نے اپنے امام میں رکھے. تو وہ پھر جو مسجد میں آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو امام نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش امام. پیش امام کہتے ہیں، پیش امام. ہاں جی، ہاں جی، لفظ چینج کر دیا نا. پیش کا مطلب آگے کھڑا ہونے والا، پیش امام آگے ہو جائے. وہ یہ پیش امام ہے، وہ امام کو، امام کے لفظ کو وہ آگے مصلی پہ کھڑے ہونے والے بندے کو ویسے ڈیگریڈ کرنے کے چکر میں ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کون نماز پڑھا رہا ہے.
کیوں ڈیگریڈ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ چارجنگ تھوڑی سر. اچھا جی، ڈیگریڈ میرے بھائی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اگر اس مصلی کی اہمیت بڑھا دی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کس کی اہمیت بڑھے گی؟ تو بس انہوں نے کہا مصلی کو نیچے کرو. تو امامن پیشوا ہے واہ، اور رحمتن رحمت رحمت. وہ کتاب پیشوا بھی تھی، رحمت بھی. اب نہیں، اب کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. دیکھیں بینہ میں قرآن آ گیا، شاہدن میں رسول اللہ آ گئے، تو رہ کون گیا ہے؟ اور بھائی ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، اللہ پہ ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. بس جو حضور کو سن رہے ہیں، قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ. باقی کوئی کہتا رہے جی میں اللہ پہ ایمان لے آیا، نہ قرآن نہ رسول، تو اس کا مطلب اس کی بات میں یقینی کیفیت ہے نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اور یہ حمزہ نہیں ہے، یہ جزم ہے، جزم. اور من جو کوئی، یہ موصولہ ہے یا شرطیہ ہے؟ یہ بھی جو کوئی موصولہ ہے. کیوں؟ دلیل دیو نا شرطیات ہے. جی آفتاب صاحب آپ بھی دے سر. ان شرطیہ کیا کرتا ہے جی؟ ان کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے نا، فعل مضارع کے مثلا یفعلو ہے، فعل یفعلو، ان شرطیہ آیا تو اس نے یفعلو کو کیا کر دیا؟ یفعل. تو جب من شرطیہ ہوگا نا تو اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ حرکت ان والی کرے گا. یفعلو کو کیا کر دے گا؟ یفعل. بس یفعل آئے شرط میں یا جواب شرط میں تو آپ سمجھ جائیں کہ من شرطیہ ہے، موصولہ نہیں. تو کفر یکفرو، کفرا اس نے کفر کیا، یکفرو وہ کفر کرتا ہے، تو یکفرو کو کیا دیا؟ یکفر. تو یہ من کون سا ہو گیا؟ شرطیہ. یہ شرطیہ ہو گیا. میں یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا یا کرتا ہے، دونوں معنی بھی ہے، لیکن شرط آئی ہے تو شرط ہمیشہ کس طرف جاتی ہے؟ مستقبل کی جانب. اب جس نے یہ کیا، ہاں جی، اور لمبائی نہ محمد سرور اور اپنی سٹوری سنانے سنو. وہی 3 اسٹوڈنٹ سن محمد سرور اور میاں مشتاق صاحب تو 3 میں بھول گیا کون سے ہیں، 3 پتوس اور میاں مشتاق صاحب ہی نا 3 کوئی ایک پتہ نہیں کیڑا سی امیزان ہے جنی کون 3 لے گئے انہوں نے کہا ہاں جی جس کی سبق یاد نہیں ہے کن نپ کے ساری پونی کلاسیں نپ کے دے نا، لائٹ تو ولی سننے جا کر ماسٹر کی رحم آ گیا بس ساری کلاسیں ہی نپ کے دے. اس آ کے اللہ بیٹا کل یاد کرن سی نا چھوڑ دے. تو وہ چنگیاں بھلیاں چھوڑتا جڑا اگر یہ 3 رہ گئے اس آ کے جڑا ہفتے بعد کر رہے سی چھوڑ دے، نہیں مہینے بعد نہیں، 6 بعد نہیں، سال بعد نہیں. اس آ کے تو جنے اٹھ کے کندھے در کھل رہو سمجھے بھائی جڑا کل سبق یاد کر رہے سی وہ بھی چھوڑ دیں. تو کرے گا جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ کیا ہو؟ میں یکفر، جو کوئی کفر کرے گا بھی، اس کے ساتھ تو نہیں نا، کس پر؟ یہ کفارہ آمنہ کے ساتھ بھی آتا ہے، تو کس پر، کس چیز کا کفر کرے گا؟ اب یہ پر بھی نہیں کا، کس چیز کا کفر کرے گا؟ ہی
اس کا، یہ اس کا ضمیر کس طرف ہے جی؟ اللہ کی جانب۔ جو اللہ کا کفر کر دے گا، یعنی کفر کرنا کیا ہے؟ انکار کرنا، ہیں؟ انکار کرنا، نہ ماننا۔ یعنی جو نہیں، آیت کا پچھلا حصہ دیکھیں نا، کفر کرنے کا یہاں مطلب جو اللہ، جو قرآن اور رسول اللہ کو اہمیت نہیں دے گا وہ در حقیقت اللہ کا بھی کفر ہی کرے گا۔ انکار ہے۔ اور میں کہوں میں اللہ بھائی، آج آپ کو پتہ نہیں دین انسانیت ہے دنیا میں، رسولوں کو نکال دو، ہم انسان ہیں سارے، اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، مسلمان بھی، سارے ایک ہی ہیں۔ جھگڑا نعوذ باللہ کس نے ڈالا ہوا ہے؟ ایمان بالرسالت۔ تو جو کہ رسالت کو نکال دو اندر سے، قرآن کو سائڈ پہ کر دو۔ آپ کے حکمران نہیں کہتے قرآن میں سے یہ آیتیں نکالو، یہودی ناراض ہوتے ہیں، عیسائی ناراض ہو رہے ہیں، ہندو ناراض ہوتے ہیں۔ خبردار کسی نے سورہ توبہ، سورہ انفال یہ پڑھی، نکالو جہاد کی آیتیں اندر سے، یہ کافروں کے خلاف جو آیتیں لکھی ہیں نکالو۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کا جو انکاری ہو جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہو جائے اور کہے جی میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، تو لائے گا ایمان، اس کے ایمان کی میرے بھائی کوئی اہمیت نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، کسی بھی گروہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا عقیدہ غلط ہو جائے تو ایک تو گیا نکل گیا، اس میں سے گروہ سے ہی نکل گیا، نیک لوگوں کے گروہ سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارے گروہ سے خارج۔ تو دوسرا ایک دوست سے نکل گیا، دوسری چیز کیا؟ فا، پس جواب شرط، النار مبتدا اور خبر موعدہ، النار آگ ہے، موعدہ کیا مادہ ہے جی اس کا؟ واو عین دال، یعد وعدن، کیا مطلب جی؟ وعدہ کرنا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعد وہ وعدہ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ اب وقت کم ہے ورنہ یہ اور بھی مادے ہیں اس کے۔ اب اس میں سے کیا بنا جی؟ مفعلن، کیا بنا؟ مفعول۔ یہ ظرف ہے، ظرف، ظرف کا وزن ہے، تو یہ بن گیا موعدن۔ موعدن کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ کرنے کی جگہ، جگہ یا وقت، وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت۔ تو آگ ہے اس کے وعدے کی جگہ، ہو کس کے وعدے کی جگہ جی؟ اس کے وعدے کی جگہ، میں یکفر جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اس کے لیے جو وعدے کی، دنیا میں نہیں، آگے جائے گا تو وہاں پہ وعدے کی جگہ کیا ملے گی؟ فنار، آگ ملے گی۔ فلافا، بس لا نہیں، کون سا لا ہے؟ یہ عام نہیں، یہ لائے نفی جنس بھی نہیں ہے، لائے نفی بھی نہیں ہے، یہ لائے نہیں ہے، نہیں، روکنا، نہ کرو، نہ کے معنی میں آئے گا۔ لا تفل، یہ اب چلے میں آپ کو ایک کیا کریے لیٹ ہی ہوتا، یعنی امر بنانا ہو تو کیا بنتا ہے جی؟ تفعلو، امر بنانا ہے اس کا، مضارع ختم کریں تو مضارع بھی ختم، آخری حرکت بھی ختم، الف حمزہ لگانا پڑے گا، افعل، افعل۔ لیکن اگر لائے نہیں ہے تو اس میں صرف آخری اعراب جائے گا، علامت مضارع رہے گی۔ یہ رہے گی۔ اب یہ کیا تھا جی؟ کانا یکون سے تکون تھا، تکون، لائے نہیں آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا اس کے اس اعراب کو اڑا دیا۔ اب یہ دو ساکن ہو گئے، ایک تو حرف علت چلا گیا تو یہ بچ گیا تکن۔ تکن۔ لیکن مزید اس کو کرنے کے لیے قرآن حکیم میں کچھ قواعد ہیں کہ نون بھی اڑا دیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ تکن۔ تکو، اصل میں یہ کیا تھا؟ تکون تھا۔
لیکن لا نہیں نے اس کو تکو بنا دیا. تکونو تم ہو، لا تکو تم نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی، نہ فلا پس نہ تکو ہونا. آپ یا تم، جس کو کہا جا رہا ہے تم ہو جاؤ، یعنی تم نے نہیں ہونا فی مریت منہ، پس نہ پڑ جا شک میں، فی مریت شک میں، منہ اس کے متعلق، پس نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق. قرآن میں شک کرنے والے نہ بنو. کیوں؟ اب یہ جلدی جلدی اس کو دیکھتے جائیں. انا بے شک، حرف تاکید، بے شک. انا کا اسم تھا ہوا، لیکن یہ حالت رفع میں ضمیر ہے، اس کو نصب کیا تو یہ بن گیا ہو. ترجمہ اس کا یہی ہوگا، وہ بے شک وہ. کون وہ؟ اللہ. قرآن. یہ جو قرآن ہے یہ ہے الحق، انہ الحق، بے شک وہ سچ. الحق ہے. ہاں جی، سچا ہے، یعنی حق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وسیع لفظ ہے، حق ہے. انہ الحق من ربک، من سے کی طرف سے، ربک من حرف جر تھا، اس نے رب کو کیا کر دیا؟ مجرور کیا. ربک. رب نہیں آیا تو مضاف ہے، مضاف ہے تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے. حق ہے. الحق، انہ الحق، بے شک یہ الحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. اور لاکن، انا انا کا انا، لاکن یہ ایک ہی فیملی ہے، تو انا و اخوات و انا یہ اس میں آتا ہے. لاکن، لاکن کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا بھی انا کی طرح حالت نصب میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. لاکن اور لیکن. اکثرا، اکثرا کیوں ہو گیا؟ لاکنہ کی وجہ سے. اس نے اکثر ان کو کیا کر دیا؟ حالت نصب میں. اکثریت یعنی زیادہ لوگ، لیکن اکثرن نہیں آیا تو مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی اکثریت؟ الناسی، لوگوں کی اکثریت. لوگوں کی اکثریت. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن لوگوں کی اکثریت. اب اس کی خبر ہے لاکنہ کی، وہ کیا ہے؟ لا نہیں یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے. انہ الحق من ربک، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس پہ ایمان لانے والی نہیں. مجھے آپ ایک آخری لائن ہے، ہم جو یہاں پہ کھڑے ہیں، ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، محفوظ ہے، یہ ہے وہ ہے. ہمارا اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پہ کوئی ایمان ہے؟ کتنی کی باتیں قرآن کی مان رہے ہیں ہم؟ نہیں مان رہے نا. تو اکثریت میں کہیں ہم بھی نہ آ جائیں میرے بھائی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. افمن کانا کانا علی علی بینتم، بینتم، تم پڑھیں گے. تم، تن کے اندر نون ہے تنوین کا، اور آگے میم آ گیا. یرملون کا قاعدہ ہے نون کے بجائے تم، میم پڑھیں گے. بینتم بینتم من ربہ، من ربہ. نون پڑھیں گے جی، نہیں پڑھیں من گے. کا نون نہیں پڑھیں گے، رے پڑھیں گے. یہ بھی یرملون کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد رے آ جائے تو رے پڑھتے ہیں. من ربہ من ربہ ویتلوہ ویتلوہ شاہد، شاہد، شاہد نہیں دم، میم آ گیا. شاہد منہ، شاہد منہ. نون کا کیا کرنا ہے؟ نون کا اپنا اظہار کرنا ہے. کیوں؟ ہلکی. آگے ہلکی آ گیا ہاں. منہ منہ ومن ومن قبلہ، قبلہ. قبلہ میں کیا جی؟ قبلہ با میں کا کلکلہ ہے، با کا قب، قبلہ قبلہ
کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ، موسیٰ لمبا کرنا ہے، مد اصلی ہے، مد بدل کی وجہ سے آگے حمزہ آ گیا، موسیٰ موسیٰ اماما اماما ورحمہ ورحمہ، اولئک اولئک یؤمنون بہ یؤمنون بہ ومن ومن یکفر بہ یکفر بہ من الاحزاب، من الاحزاب، زا کی سیٹی بجانی ہے، من الاحزاب من الاحزاب، فالنار فالنار موعدہ موعدہ فلا فلا تک تک فی مریۃ فی مریۃ من من انہ الحق انہ الحق